औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, मैं हूँ मोहम्मद रिजवान अमीर, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल प्रॉपर्टीज़ पाकिस्तान। आज आप दोस्तों की खिदमत में फिर से एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। दोस्तों, आप जो हमारे चैनल के साथ वाबस्ता है, हमारी वीडियो को बाकायदगी से देखते हैं, दुआ करूँ कि अल्लाह पाक आपके अमल में, आपके रिस्क में, आपके उम्र में मज़ीद इजाफ़ा अता फ़रमाए। आपको एक उम्मीद की किरण दिखाई थी जम्मू एंड कश्मीर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के अंदर। मैं गाहे बगाहे अपनी आवाज़ उठाता रहता हूँ और मेरी पूरी कोशिश होती है कि जम्मू कश्मीर सोसाइटी के जो मेम्बरान हैं उनको उनका हक़ मिल सके। जोन 5 के जो मेम्बरान हैं उनको जो मर्जिंग के मामलात हैं या कोई भी इश्यूज़ है वो हल हो सके। उसके बाद F16 की 1 और 2 और 3 और 4 की डेवलपमेंट है, उसका भी कुछ हो सके। और G15 के अंदर 4 का कुछ एरिया है जो नॉन पोजीशन है उसके अंदर, और कश्मीर माल्टोन जो है चक्री रोड के ऊपर, उसके ऊपर मैं अक्सर डिस्कशन करता हूँ। लेकिन बहुत ही ये चीज़ें सुन के परेशानी होती हैं। 2004 से लेके अभी तक हमारे जो मेम्बरान हैं इस हवा में हैं, इस कश्मकश में है कि हमारा क्या बनेगा, क्या होगा। इतना खूबसूरत लोकेशन, इतना मुक़द्दस अदारा कश्मीर के नाम से इस सोसाइटी को बनाया गया, और इसके अंदर जो लूट मार की गई, इसके अंदर काफ़ी सारे मसले मसाइल जो बने, जो इश्यूज़ बने, और मेम्बरान जो हैं अपनी जमा पूंजी दे कर भी परेशान हाल में हैं। एक तो अपना पैसा लगाया, उसके ऊपर परेशानी हासिल की। तो इस वाले से आज हम डिस्कशन करेंगे इन तमाम चीज़ों के ऊपर। हमारा आज का जो व्लॉग है मेरा साथ देंगे चौधरी ज़फ़र इकबाल साहब हैं, जो कि इनका तारुफ बताना चाहूँगा। ये कश्मीर से इनका ताल्लुक़ है, सियासी और समाजी शख्सियत हैं, कश्मीर के रहने वाले हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह कश्मीर में इनका अच्छा खासा अल्हम्दुलिल्लाह मकाम है। तो कश्मीरी भाइयों के नाम पे ये सोसाइटी बनी है, तो इसलिए मैंने कहा कि इनसे मैं ये कोऑपरेटिव सोसाइटी को बड़े करीब तर देखते हैं, चीज़ों को बड़ा गहराई से देखते हैं, और इनको इस सोसाइटी के साथ भी इनकी काफ़ी पुरानी वाबस्तगी है। तो आज मैं इनसे पूछूंगा। चौधरी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया रिजवान अमीर साहब, आपने अपने प्लेटफॉर्म से मुझे मदद किया और जम्मू कश्मीर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के प्रोजेक्ट जोन 5 के बारे में स्पेशल गुफ्तगू जोन 5 और F16 ये दो की नहायत ही परेशान है। रिजवान साहब, मैं इस सोसाइटी में 2001 से वाबस्ता हूँ। तो उस वक़्त ये सोसाइटी इस्लामाबाद की कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी नंबर 1 पे थी सोसाइटी, ये हमारे सेक्टर ये देखें। लेकिन बाद में आने वाले वक्तों में बदकिस्मती के या कुछ को जो इसके मैनेजिंग बॉडी में जो लोग आए वो उस तरह डिलीवर नहीं कर सके जिस तरह शुरू में ये ज़मीन इकट्ठी कर ली थी। अगर उस प्रोसेस को लीगलाइज तरीके से आगे चलाते रहते तो मेम्बरान को ये जो परेशानियाँ आज ये पेश ना आती। अब स्पेशल जो आप जोन 5 और F16 की बात करें तो मौजूदा जो बॉडी बैठी हुई है जो लोग, तो हमने इनको सपोर्ट ही इसी बुनियाद पे किया था कि आप F16 को डेवलप करेंगे और जम्मू कश्मीर जोन 5 को भी या तो डेवलप करेंगे, या सबसे बेहतर चांस ये था उस वक़्त इनका बुनियादी MOU इलेक्शन से पहले साइन भी हो चुका था दोनों सोसाइटियों का कि ये मर्जिंग की तरफ जा रहे थे। अगर ये सोसाइटी मर्ज हो जाती है गुलबर्ग में, तो जहाँ गुलबर्ग का एक अपना नाम है, उनकी अपनी एक डेवलपमेंट है, तो जो जम्मू कश्मीर के जो मेम्बरान जो डेड पोजीशन में है उम्मीद की किरण जाग गई, वो उम्मीद की किरण जो आप जिस तरह जाग गई थी, और ताकि वो उनकी जमा पूंजी ज़ाया होने से बच जाएँ, वो बेचना जाएंगे तो उनका जो जमा पूंजी लगी हुई थी तो दुगनी तिगनी कीमत में निकल जाएगी। अगर वो राश रखना चाहेंगे तो गुलबर्ग वालों को यह था कि साल 1.5 साल के अंदर ये डेवलपमेंट करके मेम्बरान को कब्ज़ा उनके। और दूसरी ये बात थी कि ये मर्जिंग बमाए मेम्बरान हो रही है, ये नहीं कि जम्मू कश्मीर कुछ लोगों का ये भी सवाल था, हमें पूछते रहते, शायद आपको लोगों ने पूछा, ये पूरी सोसाइटी हो रही है कि पूरा अदारा ही हो रहा है। नहीं, पूरा अदारा नहीं, वो इस सकते कि जम्मू कश्मीर जोन 5 अगर जो मर्जिंग हो रही है तो हमें किसी और जगह वो जगह दे दें। अच्छा, कोऑपरेटिव लॉ के तहत जहाँ जिन मेम्बरान की ज़मीन है वहाँ मर्जिंग हो रही है, हमें जगह वहीं मिलेगी, जहाँ वही मिलेगी, जहाँ हमारी जगह है उसी लोकेशन पे। लेकिन सिर्फ है कि वो कोऑपरेटिव अदारा जो है वो चेंज हो जाएगा, वो नाम सिर्फ चेंज हो रहा है, नाम चेंज हो जाएगा। और वो बड़ी आइडियल लोकेशन पे है, जहाँ जोन 5 की जो लोकेशन है वो आइडियल का जो रेजिडेंशियल एरिया है उसके साथ कंपैक्ट पीस इकट्ठा है। दूसरे ये भी है कि उनको क्या ज़रूरत है। सर, वहाँ पे अभी 10 मरले का प्लॉट डी ब्लॉक में 2.25 करोड़ रुपए का है, जहाँ पे जम्मू कश्मीर सोसाइटी की लैंड है। ये ज़रूरत है ब्लॉक डी के अंदर, ई ब्लॉक के अंदर मैंने खुद चेक किया है, 2.25 करोड़ रुपए का 10 मरले का प्लॉट है, और अभी ये प्लॉट जो है आपका 10-12 लाख रुपए का रूल है जम्मू कश्मीर सोसाइटी का। इससे भी रेट ऊपर जाएंगे। देखो, ये गट्ठा अगर उनको मिल जाता है तो फिर NOC फाइनल हो जाती है। सर, एक बंदे ने एक बंदे ने 2004 में अपना पैसा लगाया है, चाहे उसने जेवर बेचा हुआ है, अपनी जमा पूंजी है, कोई किस्तें हैं, कोई अपनी कमेटी हैं, या अपना कोई भी जमा पूंजी किसी हवाले से भी,
کیونکہ انسٹالمنٹ پہ قسطوں پہ جو پلاٹ لوگ لینے والے ہیں سر وہ کوئی امیر ترین کبیر تو ہوتے نہیں ہیں, بیچارے معصوم شہری ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اور ان کی سب سے بنیادی اس میں سب سے زیادہ جو انویسٹمنٹ ہے ہمارے کشمیری بھائیوں کی ہیں, اور کشمیر کے نام پہ ایک مقدس نام پہ یہ سوسائٹی بنی ہے, تو اس کے باوجود اتنے پیارے نام کو انہوں نے یہ ذلیل و خوار کیا ہوا ہے, لوگوں کے ممبران کے حقوق کو پامال کیا جا رہا ہے. تو سر اس والے سے مینجمنٹ کمیٹی کے والے سے آپ کی بات ہوئی ہیں, تو اب مینجمنٹ کمیٹی کیا نیا لالی پاپ دینا چاہ رہی ہے کہ یہ مرجنگ کب ہوگی؟ یہ ہم تو اس انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں, ہمیں ڈیلی کہتے ہیں کہ ہفتے بعد 10 دن بعد, ہفتے بعد 10, اس سے اوپر جاتے نہیں ہیں. ابھی اب موجودہ صورتحال سر کھل کے بتائیں کیا ہے؟ بالکل اوپن سی بات ہے. سب سے پہلے میں نے جس طرح ذکر کیا کہ ہم نے ان کی حمایت اس لیے کی تھی, ووٹ ان کو دیا تھا کہ یہ مرجنگ کریں گے, یہ مرجنگ کریں گے اور افسروں کو یہ ڈیولپمنٹ کریں گے. پھر درمیان میں کام رک گیا تھا. پھر جب یہ دوبارہ ان کا مرجنگ والا ہے, ہم نے باقاعدہ سوسائٹی کے ساتھ میٹنگ کر کے, نہ صرف ان کے ساتھ میں بذات خود یہ بات میں نے ان سے ملا ہوں, گلبرگ والوں سے, پھر گلبرگ والوں سے, آپ کے گلبرگ والوں کے ساتھ اپنے تعلقات اپنے لیول پہ میں ان سے جا کے میٹنگ کی کہ آیا یہ صرف جموں کشمیر والے کہہ رہے ہیں یا آپ کا بھی کوئی انٹرسٹ ہے یا آپ لے رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جی 100% ہم اس مرجنگ کی طرف جا رہے ہیں. تو پھر ہم نے ان کے ساتھ لگے رہے. بیچ میں کچھ سوسائٹی کے اپنے حالات باقی سیکٹر کی وجہ سے آپ کو نالج میں ہوگا کہ اس طرح کے نہیں تھے, یہ پرابلم میں تھے, یہاں G15 کے لے آؤٹ پلان کا مسئلہ تھا اور مسائل تھے. ابھی یہ ایک ہفتہ پہلے ان مسائل سے کسی حد تک یہ نکل گئی ہیں. کسی حد تک میری میٹنگ ہوئی ہے ان سے 4-5 دن پہلے, کسی حد تک نکل چکے ہیں, اور وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ آئندہ اسی مہینے میں یا ہفتہ 10 دن میں ہم ایک لائحہ عمل دیں گے اور ایک فائنل ڈیٹ دیں گے کہ کب تک اس کو مرجنگ کی طرف جا رہے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ممبران کے لیے یہ ایک اچھی خبر ہے. اللہ کرے یہ اس طرح مرجنگ کر جائیں تو یہ بہترین موقع ہوگا, خوشی کی لہر ہوگی, اور ممبران کو اس ڈیڈ پوزیشن سے نکلنے کی ہوگی. اور ہم تو وہی چیز کہہ سکتے ہیں جو وہ ہمیں بتاتے ہیں, لیکن ہم اپنی پوری بصیرت کے ساتھ ان سے کنفرمیشن کے بعد آئی بی والوں کی مینیجنگ باڈی سے, اس کے علاوہ اس کا کوئی حل نہیں ہے نا, اس کے علاوہ کوئی حل نہیں. اور ICT ڈپارٹمنٹ بھی یہ چاہتا ہے چونکہ ان کی مانیٹرنگ ہوتی ہے اور وہ بھی چاہتے ہیں کہ یہ مرجنگ ہو جائے. یہ انفرادی نہ جموں کشمیر کا فیصلہ ہے نہ گلبرگ والوں کا, اسلام آباد انتظامیہ بھی چاہتی ہے کہ کافی عرصے ممبروں کا حل نکال جائے, ممبروں کا ان کا رائٹ ملے, تو اس میں ان کے بھی انٹرسٹ. سر F16 کے حوالے سے تھوڑا پوچھنا, کچھ دن پہلے ہمارے F16 کے ممبران DC آفس میں گئے, کمیشن آفس میں گئے, کو کافی سارے ممبران نے وہاں پہ جا کے احتجاج بھی کیا, اور میں بھی F16 کے حوالے سے اکثر آواز اٹھاتا رہتا ہوں. لیکن مجھے ایک سمجھ نہیں آ رہی کہ زمین آپ کے پاس پڑی ہوئی ہے, F16 3 اور 4 جو لینڈ موجود ہے نا, تو آپ ڈیولپمنٹ کیوں نہیں کرتے؟ ڈیولپمنٹ چارجز لوگوں نے دینے ہیں, آپ ڈیولپمنٹ سٹارٹ کرو, لوگوں سے ڈیولپمنٹ چارجز لو اور اپنا کام شروع کرو. کم سے کم 1-2 کی تو لینڈ نہیں ہے, چلو 1-2 کو ایک سائڈ پہ رکھ دیں, وہ بعد میں اپارٹمنٹ کے صورت میں اس کا کوئی حل نکال لیں گے. لیکن 3 اور 4 جو لینڈ موجود ہے, جو ایریا موجود ہے, اس پہ ڈیولپمنٹ تو ان کو کرنی چاہیے. ظفر صاحب, ان کی کنسرننگ یہ تھی سوسائٹی کے کہ 3 1 اور 2 بھی ساتھ ہو اور ایک گٹھا ایک ہی دفعہ اس کو کریں. لیکن اب یہ وہ چاہ رہے ہیں کہ اگر 1 اور 2 میں نہیں ہے اور 3 اور 4 کو ہم کم از کم 3 اور 4 کے جو دیکھیں جو جن لوگوں کو ڈیولپمنٹ جائے, دیکھیں 50% جو پلاٹ جاتے ہیں وہ تو لوگوں کو دینا. تو ممبران کا پریشر ہے ان پہ, سوسائٹی پہ بھی ہے, اچھا خاصا پریشر ہے. وہ انتظامیہ کے پاس بھی گئے. تو ابھی یہ نہ صرف ممبران کو بلکہ انتظامیہ کے سامنے کو کمٹمنٹ ہے کہ لائحہ عمل دیں گے. اب اس طرح نہیں ہو سکتا کہ ان پروجیکٹ کو اتنے عرصے سے اسی طرح چھوڑ دیں. ماضی کا یہ حصہ تو رہا, لیکن اب ممبران کی توجہ بھی ہے, انتظامیہ کی توجہ بھی ہے. G15 اور F15 کی ایویلیشن جو تھی نا, اس کے LOP جو ایکسٹینشن تھی, اس کے اندر F16 نا, اسی بنا پہ میرا 40 سے 50 لاکھ ان کو جرمانہ بھی, اور ان کا 25 دن آفس سیل رہا ہے. وہ اسی بنیاد کے اوپر ہے. وہ اب دوبارہ اوپن ہوا ہے, انہوں نے CDA کے ساتھ کمٹمنٹ کی ہے کہ ہم یہ چیزیں ڈیلیوری کی طرف لے کے آ رہے ہیں, لے آؤٹ پلان کے معاملات جو کمٹمنٹ کو یہ آنر کریں گے تبھی آگے چل سکتے ہیں, اور چلیں گے. امید یہی ہے کہ انہوں نے جو وعدے ممبران کے ساتھ کیے ہیں, جو اداروں کے ساتھ کیے ہیں, تو سر اصل میں نا ٹائم یہی ہے کہ یہ ٹائم بہت کہ 4 سے 5 ماہ الیکشن کو رہ گیا ہے, اور 4-5 ماہ کے اندر مرجنگ بھی ہونی ہے, اس کے بعد یہ ڈیولپمنٹ بھی ہونی ہے. تو میرے خیال میں اس میں تھوڑی سی ممبران کو تھوڑا سا حوصلہ افزائی, ایک اچھا سا پیغام دیں. ممبران کے لیے کوئی بھی ادارہ یا اس پہ بیٹھے ہوئے جو لوگ ہوتے ہیں, ان کی جو ہوتی ہے اچھی یہ کہ آگے لائحہ عمل یہ ہوتا ہے کہ کوئی ڈیلیور کر کے جائیں. اگر یہ تبھی ووٹ میں لیں گے, تبھی الیکشن جیتیں گے. اگر یہ خاموشی سے یہ 3 سال پورے کر کے کوئی ڈیلیور نہیں کرتے تو ان کو کوئی نہیں چاہے گا. یہ کام آخری جھٹکے میں کام کریں گے یہ لوگ. یہ ان کی بھی مجبوری ہے, انتظامیہ نے بھی ان کو اوپر سے ہدایات دی ہوئی ہیں کہ یہ جو پینڈنگ آپ کے معاملات پڑے ہوئے ہیں ان کو آپ کلیئر کریں. یہ کلیئر کریں گے تبھی یہ آگے چل سکتے ہیں انشاءاللہ.
بہت شکریہ ظفر صاحب، آپ نے ہمیں اپنا قیمتی ٹائم سے نوازا، اور میرے ممبران کو، جموں اینڈ کشمیر کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی کے جتنے ممبران ہیں، F16 اور زون 5 کے ممبران کو میں یہی پیغام دینا چاہوں گا، اللہ کرے جو بھی ہو بہتر ہو، اور میری خواہش ہے، میری یہ خواہش ہے کہ زون 5 کی مرچنگ ہو جائے اور لوگوں کی مانتے لوگوں تک پہنچ سکیں، کیونکہ یہ جو ہیں ہماری سوسائٹی والے، یہ جو جموں کشمیر سوسائٹی کی موجودہ کمیٹی ہیں یا پرانی کمیٹی ہیں، یہ زون 5 ڈیلیور نہیں کر سکتے، نہ ڈیولپمنٹ کر سکتے ہیں، نہ ان کے پاس کوئی ایسی کیپیبلٹی ہے، نہ ان کے پاس اتنا کوئی ایسی کوئی جادو کی چھڑیاں یہ کر سکیں۔ تو یہ گلبرگ سب سے اچھا آپشن ہے، اور انشاءاللہ یہی ہوگا۔ اور سیکنڈ F16 کی جو ڈیولپمنٹ ہے انشاءاللہ اس کے حوالے سے میں آپ کو بہت جلد آپ کو ہاں یا نہ میں جواب دوں گا، اس کی ڈیولپمنٹ ہونی ہے بھی یا نہیں، یعنی اسی سیشن میں ہوگی یا نیکسٹ الیکشن کے بعد ہوگی، وہ انشاءاللہ میں آپ کو چند دنوں بعد آپ کو اہم پیغام دوں گا۔ لیکن زون 5 جو ہیں انشاءاللہ ان دنوں کے اندر وہ چلا جائے گا ان کے بقول۔ تو باقی انشاءاللہ ہمارے ساتھ جڑے رہیں، آپ کے کوئی سوال ہے، کوئی جواب ہے تو آپ ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں، ہمیں اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کی ہر بات ہمارے سر آنکھوں، آپ کا ہر پیغام ہمارے سر آنکھوں، آپ کی بات جو ہے آگے انتظامیہ تک پہنچائیں گے، اور آنے والے الیکشن کی آپ تیاری کر کے رکھیں۔ انشاءاللہ یہ چیزیں بہت بہتر ہوں گی، اور ہمیں پازیٹیو تھنکنگ سے اس پروجیکٹ کو لینا چاہیے، ہمیں کوئی نیگیٹو بات نہیں کرنی، کیونکہ ہمارا یہاں پہ جمع کنجی ہے، ہمارے یہاں پہ انویسٹمنٹ ہے۔ اگر اپنی چیز کو ہم غلط کہیں گے، اپنی چیز کو ہم برا کہیں گے، تو پھر ہماری چیز کی کوئی ویلیو نہیں رہے گی۔ ہم خود اگر اچھی نظر میں نہیں دیکھیں گے تو لوگ کیا اس کو اچھی نظر سے دیکھیں گے؟ تو ہماری اپنی چیز کی ہمیں اپنی تعریف کرنی چاہیے۔ ہمیشہ میں شروع سے کہتا ہوں کہ ہماری انویسٹمنٹ اچھی انویسٹمنٹ ہے، اور ہمیشہ یہ قائم و دائم رہے گی۔ بہت شکریہ، تھینک یو، جزاکم اللہ۔